کے دور کے اندر بھی اتنا ترقی ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ آج بھی اس سوال پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ وہ معجزے اور کرامت کا انکار کرتے ہیں. وہ معجزے اور کرامت کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں معجزہ کوئی چیز نہیں، کرامت کوئی چیز نہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کس بابے کو کرامت ملی ہے، کس ولی کو کرامت ملی ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری بتونی باتیں، یہ تمہاری من گھڑت ساری باتیں ہیں. اس طرح کا کوئی جو ہے عمل دخل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں. انہی میں سے ایک بڑا نام جو عموماً ہر ایک جانتا ہے، سکولوں میں اس کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، سر سید احمد خان. وہ اتنا بڑا پڑھا لکھا انسان ہونے کے باوجود وہ معجزات کا، فرشتوں کا، کرامات کا وہ انکار کرتا تھا. وہ کہتا تھا کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ فرشتے ہیں، نہ معجزات ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی کرامت ہے، یہ کوئی چیز، اس کا اس پہ کوئی ایمان نہیں. تو اب دیکھیں ایسے لوگ جو آج بھی اس دور میں بھی تھے، آج بھی موجود ہیں. جب ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، کسی نبی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے، کسی نبی کی عظمت، کسی نبی کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، کسی ولی کی فضیلت، کسی ولی کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی اس کی کرامت کو بیان کرتے ہیں، تو آگے سے یہ انکار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ قول ہی جو ہے وہ کیا ہے، غریب ہے، یہ حدیث ہی غریب ہے، یہ حدیث ہی ضعیف ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جب عام بندہ جس کو نہ غریب کا پتہ، نہ غریب حدیث کا پتہ، نہ حدیث ضعیف کا پتہ، تو وہ اس کی بات کو سن کے کیا کہتا ہے، یہ تو بات ہی ہے ہی نہیں. فلاں بندے نے جو کہہ دیا، فلاں عالم نے جو کہہ دیا کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، تو لہٰذا ضعیف حدیث سے اس پہ تو عمل ہی نہیں کیا جائے گا. لہٰذا معجزات ہیں ہی نہیں، معجزات ہیں ہی نہیں، کرامات ہیں ہی نہیں. تو اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھیں، کہ اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ذرا تحقیق کریں کہ جس بندے نے کہا، جس کا تو قول نقل کر رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے، کہ اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی. پہلی بات یہ سن لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ جو ائمہ حدیث ہیں، ائمہ حدیث کے نزدیک ایک حدیث جس کو ایک امام غریب کہہ رہا ہے، ایک امام ضعیف کہہ رہا ہے، دوسرے امام کا اس کے ساتھ اختلاف ہے، دوسرے امام کا اس کے ساتھ اختلاف ہے. وہ اس حدیث کو ضعیف نہیں مانتا، وہ اس حدیث کو غریب نہیں مانتا. اب ایک حدیث جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ذکر کر دی، اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس حدیث کو حدیث ضعیف کہہ دیا. اب سارے شروع ہو جائیں گے. امام بخاری نے جو کہہ دیا حدیث ضعیف ہے تو یہ ضعیف ہے، بخاری شریف میں آ گیا. لیکن اس کے پرکھنے کا، جانچنے کا معیار یہ ہے کہ آپ ائمہ حدیث کو دیکھیں کہ باقی جو ائمہ حدیث ہیں انہوں نے اس حدیث، اس روایت کے بارے میں کیا قول نقل کیا. اب امام بخاری، یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے کتنی حدیثوں میں کہ امام بخاری نے جس حدیث کو مثال کے طور پہ ضعیف کہہ دیا، اس کو غریب کہہ دیا، ممکن ہے کہ امام بخاری کی اس حدیث کو راوی کرنے والے جو شیوخ ہیں ان کے ساتھ امام بخاری کی ملاقات نہیں ہوئی. تو جب ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو امام بخاری نے کیا کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اب دوسرے ائمہ، جن ائمہ کی اس حدیث کے راوی کے ساتھ، ان کے شیوخ کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو انہوں نے جان لیا یہ حدیث غریب نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحیح ہے، بلکہ صحیح لذاتی، بلکہ مشہور کے درجے میں دوسرے ائمہ کے نزدیک وہ حدیث ہوتی ہے. تو ان کے پاس جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ معجزہ ایسے لوگوں کے سامنے بیان کریں یا کوئی اللہ والے کی کرامت کو بیان کریں تو یہ کہہ کر جو ہے وہ غریب اور ضعیف کا لیبل لگا کر جو ہے وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ انکار کر دیتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں. اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک کیا ہے، اور اماموں کے نزدیک جو ہے یہ مختلف فی مسئلہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک حدیث ایک امام کے نزدیک جو ہے ضعیف ہے دوسرے کے نزدیک بھی ہو. تو اس کے لیے بھی برابر علم ہونا ضروری ہے، رہنمائی لینا ضروری ہے.